بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب. يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے سورۃ نور کی 2 آیتیں، آیت نمبر 14 اور 15 پڑھی ہیں، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث جس کو امام ابن ماجہ نے، امام ابن حبان نے، احمد وغیرہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے. اور آج کے درس میں انہی دونوں آیتوں پر اور اس حدیث کے متعلق کچھ گفتگو ہم کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کس قدر بدعملی، بے دینی عام ہوتی جا رہی ہے. مسلمان اپنا نام تو نہیں بدلتا، مسلمان کا رکھتا ہے، لیکن اعمال اس قدر وہ چھوڑتا گیا کہ بسا اوقات اگر دیکھا جائے تو کوئی اسلامی چیز اس کے اندر باقی ہی نہیں رہ گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، شریعت کی پابندی کرنے والا بنائے. بے دینی کے جو اسباب ہیں،
شریعت سے دور ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہیں، ان کے لیے مستقل وقت اور کئی دروس چاہیے۔ ایک بڑا اہم سبب ہے جس کو آج ہم آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کی سزا کا خوف اور ڈر نکل گیا ہے۔ ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں اور بڑے دلیری کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر کبھی ان پر توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے، بتانے والا بتائے تو یہی کہہ دیتے ہیں اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے جتنا بڑا گناہ مولانا بتا رہے ہیں، جتنا زیادہ ڈرا دے رہے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں گناہوں کا تصور تو دل سے نکل ہی گیا، اور ایک بڑا طبقہ بے دینی کی راہ پر برائیاں حرام کاریاں کرنے کی ایک وجہ اور سبب یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ بس ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک نہ کرو بس، اس کے بعد سارے گناہ معاف ہیں۔ بہت بڑا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں بس ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے جو چاہیں، باقی سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ معلوم یہ پڑتا ہے اللہ نے ان کے پاس لکھ کر کے بھیج دیا کہ جو چاہو کرو، صرف توحید پر قائم رہو، شرک سے بچو گے تمہیں معاف کر دیں گے۔ اب اللہ نے کہاں معاف کہاں لکھا ہے؟ 30 پارے والے قرآن میں یہ بات تو نہیں ہے کہ صرف شرک اللہ معاف نہیں کرے گا اور سب کو معاف کر دے گا۔ یہ تو پورے قرآن پاک کے 30 پارے میں کہیں نہیں بیان ہے، کہیں ہے؟ جو قرآن پاک میں ہے وہ یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو تو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ جس گنہگار بندوں کو اللہ کی مرضی معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں کے قول اور قرآنی آیات میں کچھ فرق محسوس ہوا؟ سوچو ذرا سا، شرک کے علاوہ یہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ اللہ معلوم ابھی کہاں اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا مشرک کو تو کبھی نہیں چھوڑے گا، شرک کرنے والوں میں سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اب یہ نہیں پتا کس کو چاہے گا کس کو نہیں چاہے گا۔ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑنا چاہا، عذبت امرأۃ فی ہرۃ، بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث جانتے ہیں آپ لوگ، سنا ہوگا کہ ایک عورت کو اللہ نے صرف اس لیے معاف نہیں کیا، جہنم میں ڈال دیا کہ اس نے بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا تھا۔ کیا خیال ہے؟ شرک تو نہیں کرتی، اس کو تو اللہ تعالیٰ، اب ان کے مطابق تو اللہ بڑا غلط کر رہا ہے۔ کیوں؟ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے، لیکن اس عورت کو تو معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ نہیں سمجھے؟ پھر اور طرح سے سنو حدیث، یہ بھی صحیح ہے ان کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا، ایک عورت کا بڑا تذکرہ، بڑی عبادت کرتی ہے، وہ بڑی نیک ہے، لوگوں نے بڑی تعریف کی، لیکن مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ لوگ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، بہت عبادت کرتی، بڑی نیک ہے۔ بھائی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو شرک کا کوئی تصور مسلمان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ بہت نیک ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنی پڑوسین کو بہت ہی زیادہ ستاتی ہے۔ آپ نے کیا ارشاد ہونا؟ جہنم میں گئی ہو۔ توحید تو تھی، صحابیہ تھی، لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا، سزا دینا چاہا تو ایک گناہ کی بنا پر اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو آیت کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ لو، یہ بے دینوں نے
اپنے لیے ایک چیز گڑھ رکھی ہے، کیا بھائی اللہ گناہ شرک کے علاوہ اللہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے. چلو بھائی شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے تو کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، وہ کہاں گیا؟ یہ ساری حدیثیں کہاں جائیں گی؟ صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر ذرا غور کرو. اللہ اکبر. شیطان نے ہمیں بہت جس کو کہتے پٹی پڑھا دیا، بیوقوف بنا دیا، بے دینی کی راہ پر ہمیں ڈالنے کے لیے بڑے اچھے اچھے جملے استعمال کرایا. آپ ذرا سوچیں، روکٹے کھڑے ہو جائیں انسان کے. اس حدیث پر ذرا غور کرو صحیح بخاری اور مسلم کی، کہ جس میں آیا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لا يتكلم بالکلمہ، ایک مسلمان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس سے اللہ اتنا زیادہ ناراض ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ نیک اعمال کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن ایک بات اپنی زبان سے ایسی کہہ دیا جس سے اللہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ لوٹا کر کے اس کو جہنم کے ایسے گڈھے میں ڈالا کہ اگر کنارے سے پتھر چھوڑا جائے تو سالوں گزر جائیں گے تب کہیں وہ پتھر جا کر اس گڈھے میں پہنچے گا. میرے بھائی اس لیے یہ نظریہ، یہ پچھلا سفر جو میں نے کیا تھا ہندوستان کا، ہندوستان کے بعد مشہور شہروں کے اندر یہ میں نے ایک عام سی بات سنی. آدمی سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، رشوت بھی لے لیتا ہے، غیبت چغلی بھی کر لے رہا ہے، نماز بھی ترک کر دے رہا ہے واللہ. لیکن ارے بھائی اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ وعدہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ یعذب من فیغفر من یشاء ویعذب من یشاء. گنہگاروں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے وہ معاف کر دے. معاف کرے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر عذاب دے تو کوئی اس کے خلاف احتجاج اور جلوس نہیں نکال سکتا جیسے آج لوگ نکال رہے ہیں. روڈ پر کوئی آ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے کیا بگڑے؟ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین نکل جائے گی سب کو. اللہ تعالیٰ عزیز اور غالب ہے. سوچو میرے بھائیو تھوڑا سا یہ مسئلہ، ہو سکتا ہے یہاں بھی بہت سارے لوگ اس ذہن کے موجود ہمارے بھائی، اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی ہے کہ معاف کروں گا، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ اللہ جسے چاہے شرک کو تو کبھی نہیں معاف کرے گا. شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے وہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر نہ چاہیں تو ایک بلی کی وجہ سے بھی ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا، اور معاف کرنا چاہا تو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک زانیہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ اس کی مشیت پر ہے. کس کے اوپر اللہ فضل کرے، کس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے، وہ اللہ بہتر ہے. چنانچہ ذرا سوچو، ایک واقعہ بتا دیں. جب تک یہ نظریہ نہیں تھا، یہ نظریہ ہم لوگوں میں کتنی بدعملی اور گناہوں پر کتنا جری بنا دیا. سوچو کتنا جری بنا دیا. بڑا سے بڑے گناہ کو کر بھی ڈالتا ہے، لیکن بات بھائی کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کر، شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس لیے انسان سدھرتا ہی نہیں. بوڑھا ہو جانے کے بعد بھی آج تک اصلاح نہیں کر سکا. ذرا اس حدیث عمر جن کی جب تک لوگوں کے دلوں میں نظریہ نہیں پیدا تھا، اس وقت لوگوں کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر. صرف ایک مثال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد کے اندر، مسند میں نہیں، اپنی کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک دن راستہ پکڑ کے جا رہے تھے. درختوں کے درمیان سے گزر رہے تھے. ایک پرندہ
ایک درخت سے آواز لگاتے ہوئے نکلا اور آواز لگاتے ہوئے اڑ کے چلا گیا دوسرے درخت پر. صدیق اکبر رونے لگے. یہ صدیق اکبر ہیں. اللہ نے گارنٹی نہیں دی ہے کہ شرک سے بچو باقی جو کرو گے سب ہم معاف کر دیں گے، نہیں، یہ گارنٹی نہیں دی. اللہ اکبر. صدیق اکبر رو پڑے. لوگ آگے بڑھے. صدیق اکبر روتے جا رہے ہیں. پوچھا یا خلیفۃ رسول اللہ ما یبکی، خلیفہ رسول آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہنے لگے واللہ یہ پرندہ دیکھو کتنے مزے کی زندگی گزار رہا ہے. ابو بکر کو اللہ پرندہ بنایا ہوتا تو کتنا خوش نصیب ہو جاتا ابو بکر. ارے آپ خلیفۃ رسول ہو کر پرندہ بننا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، بننا تو نہیں چاہتا، لیکن ابو بکر جو کچھ چھوٹا بڑا عمل کر رہا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے ابو بکر کو حاضر ہونا ہے. پرندہ مزے سے تازہ بتازہ ہوا کھاتا ہے، پھل فروٹ کھاتا ہے، لیکن مر جانے کے بعد اس کو کسی چیز کا حساب نہیں دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ. تو معلوم ہے قیامت کے دن چاروں طرف سے لوگ دوڑے ہوئے صرف ایک طرف جاتے ہوں گے، حشر کے میدان کی طرف. کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ زندگی میں انہوں نے کیا نیکی برائی کی ہے سب کو وہ دیکھ لیں، سب کا مزہ وہ چکھ لیں. پھر اللہ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی بدلہ پا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کیا ہے وہ بھی برائی کا مزہ چکھ لے گا. اللہ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے لگے تو ذرہ برابر جو گناہ کیا ہے اس کی بھی سزا تم کو دے گا. اس لیے اس نظریے سے بات رہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کریں. یہاں ایک اشکال ہے، کچھ احادیث لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نقل کرتے ہیں ہر بدعتی عقیدے اور ہر مسلمان جو غلط نظریہ تصور قائم کرتا ہے وہ کسی نہ کسی آیت یا حدیث کا غلط معنی غلط مفہوم لے لینے کے بعد. مثال کے طور پر آپ ذرا سوچیں، ہم لوگ جن ملکوں کے رہنے والے ہیں، ایک گروہ کلمہ پڑھنے والوں کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ کیا ہیں؟ نور ہیں. کوئی بشر کہتا ہے تو وہ کافر، ٹھیک ہے نا. اور ایک گروہ ایسا نہیں، قرآنی آیات ہے انما قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، بشر ہیں، لفظ انما کے ساتھ آیا ہے، میں بشر ہی ہوں. دیکھیں ایک ہی آیت ایک ہی قرآن، لیکن جس کو بدعت غلط نظریہ قائم کرنا تھا اس آیت کا معنی غلط لے لیا. آج اسٹیج پر آنے کے بعد دونوں فرقے قرآن پاک کی آیتیں ہی پیش کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں کرتے. ایسے ہی ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی کوئی غلط نظریہ ایک مسلمان اپناتا ہے تو کسی نہ کسی حدیث اور آیت کا غلط معنی غلط تعویل کرنے کے بعد. یہاں دو حدیثیں آپ لوگوں کو سناتے ہیں. نمبر 1، کچھ لوگوں نے تو اپنے لیے ہر گناہ کے تمام راستوں کو ہموار کر لیا، صرف اس بنا پر کہ انہوں نے حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے کہاں داخل کریں گے؟
بس اتنا تو سن لیا، اور پوری حدیث نہیں اس نے بیان کی، نہ اس کو سنایا گیا۔ اب بھائی رائی کے دانے کے برابر بھی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ارے بیوقوف لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، بغیر عمل کے بھی اگر جنت میں جا سکتے، توحید کی برکت پر اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے وہ دینداروں کا بسا اوقات مذاق بھی اڑاتے ہیں، بیوقوف بھی سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا سا غور کریں، پوری حدیث شفاعت والی حدیث کیا ہے؟ لوگ جہنم میں جل جل کر کے بالکل کیا بن چکے ہوں گے؟ کالا کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ اچھا کتنے دن؟ چلو ہمارے بھائی کہیں گے بھائی ایک دن، کتنا؟ ایک دن۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن جو ہوگا تمہارے دن کے کتنے برابر ہوگا؟ 50,000 سنۃ مما تعودون۔ ایک دن بھی اللہ تعالیٰ ڈال دے تو کم سے کم کتنے سال جہنم میں رہنا؟ 50 سال نہیں، 50,000 سال۔ اللہ اکبر۔ اور 2 دن ڈال دیا تو پورے 1 کروڑ سال۔ یہاں تو گلاس، چائے کا گرم گلاس بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ 1 کروڑ سال رہنے کے لیے کیسے تمہیں شیطان آمادہ کر دیتا ہے، خوش ہو جاتے۔ یہی تو چیز ہے جس نے یہودیوں کو برباد کیا۔ یہ نتیجہ عقیدہ رکھنا کہ کچھ بھی کرتے رہو، ہم چھوڑ دیے جائیں تو چھوڑ دیے جائیں گے، یہی عقیدہ یہودیوں کا تھا جس نے یہودیوں کو اس انجام تک پہنچایا جو آج اپنے یہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے۔ اتنی بڑی نمک حرام، بے ایمان، چور، ظالم کوئی قوم دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی ان کی قوم کو خنزیر بنایا ہے، کبھی بندر بنایا ہے، جو باقی رہے ان کو بتوں کا پجاری بنا دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ ان کا عقیدہ تھا صرف کوئی یہودی جہنم میں جائے گا تو کتنے سال؟ صرف 40 دن۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اور 40 دن کی مقدار نہیں بتائی کہ تمہارے یہاں والا دن نہیں، یہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت والا۔ 40 دن اگر تم گئے اور ایک دن 50,000 سال کا، تو 40 دن کے کتنے کروڑ بن گئے؟ 20 کروڑ۔ 20 کروڑ دن نہیں، 20 کروڑ سال۔ ایک یہودی جہنم میں چل رہا ہے، ذرا سوچو 20 کروڑ سال کے لیے انسان شیطان نے کتنا اس کو ورگلایا، بڑا مزے سے کیسا بیوقوف بنا رکھا ہے۔ 20 کروڑ سال جہنم میں جلنا پڑا۔ اور یہودیوں کے بارے میں کیا؟ 40 دن۔ کتنا؟ یہ نہیں بتانے دیا شیطان کی یہاں کا دن ہے یا وہاں کا۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ بس میٹنگ لسٹ میں رہیں گے، 40 دن کے بعد سیدھے جنت کو بورڈنگ کارڈ مل جائے گا، مزے میں جو چاہو کرو۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے فرمایا 50,000 سنۃ مما تعدون۔ سوچو ذرا سا، تو جہنم میں جلتے رہیں گے ہزاروں سال۔ میں نے کہا ایک دن کے لیے بھی گیا تو کتنے سال؟ 50,000 سال۔ کبھی سوچا کہ 50,000 سال کتنا ہے؟ دنیا میں اس لیے آپ گناہ کرتے ہیں کہ 50,000 سال ایک دن کے لیے جائیں تو 50,000 سال جہنم میں چلے آپ؟ کیسے انسان کی جرات ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر ذرا سوچو، حدیث کیا ہے پوری؟ جہنم میں جلتے رہیں گے، پتہ نہیں کتنے 1000 سال جلے۔ ربنا اخرجنا، اللہ تعالیٰ نکال لے، یا حنان یا منان، شور مچاتا رہے گا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل خوار ہوتے رہو، آئندہ بات بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے یا ایھا الناس ابکوا۔ یہ آپ کس کو خطاب کریں؟ صحابہ کو۔
مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں تو اپنی مشہور کتاب الزہد میں، اور بہت سارے اہل علم نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ کے اندر بھی نقل کرتے ہیں، آپ ممبر پر جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں اور سارے صحابہ ہی آپ کے سامنے موجود ہیں، کوئی بے ایمان مسلمان نہیں ہے آج والا۔ یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو رو لو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لو، جہنم کے عذاب کو اور قبر کے عذاب کو یاد کر کے رو لو۔ یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو خوب رو لو، فإن لم تستطيعوا فتباكوا، اگر رونا نہیں آتا تو زبردستی رو، تو رونے کی شکل بناؤ۔ کیوں؟ فإن أهل النار في النار يبكون، چونکہ جن کو اپنے گناہوں کی فکر نہیں رلاتی دنیا میں، وہ جہنم میں روئیں گے۔ یہ مشرکوں کا تذکرہ نہیں، چونکہ اللہ کے نبی کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ پتہ ہے چل گیا گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر جری نہیں ہونا چاہیے، گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ رب العالمین ایک گناہ کی بنا پر ایک دن کے لیے بھی ڈالا تو جہنم میں 50,000 کیسے جلوں گا میں؟ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو خوب رو لو، فإن لم تستطيعوا فتباكوا، اگر رونا نہیں آتا تو زبردستی رویا کرو۔ کیوں؟ فإن أهل النار في النار يبكون، چونکہ جو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے نہیں وہ قیامت کے دن جہنم میں روئیں گے۔ جب جہنم میں لوگ فتسیل الدموع، تو ان کے آنکھ سے آنسو بہیں گے، آنسو بہیں گے، آنسو بہتے بہتے پانی ختم ہو جائے گا۔ فتسیل الدماء، تو وہ خون کے آنسو روئیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب خون بند جسم کا ختم ہو جائے گا تو پیپ کے آنسو روئیں گے، ان کے خون اور پیپ ان کے گالوں سے بہیں گے تو یہ نالیاں بن جائیں گی، اور پھر آپ نے ساتھ میں اتنا آنسو خون کے، پانی کے، پیپ کے روئیں گے کہ وہ ایک حوض میں اکٹھا ہوگا تو اتنے آنسو رونے پڑیں گے، فلو ان سفرا اجریت فیہا لجرت، آن فرمایا اللہ کی قسم اگر کشتی چلائی جائے تو اس آنسو میں کشتی بھی چل جائے۔ ہم اتنے جری ہو گئے، رشوت بھی کھا لیں، بدعات بھی کر لیں، نماز بھی ترک کر دیں، نہیں بس اللہ تعالیٰ ایمان ہے، ایمان اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لے گا، ایمان ہی والے تو جل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد، پتہ نہیں ارب سال، خرب سال، کروڑ سال، 1000 سال، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ اپنے گناہ کے مطابق سزا بھگت لیں گے تو جل کر کے بالکل وہ کالے ہو چکے ہوں گے، کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا اور ایک نہر ہوگی، حوض، اس میں ان کو ڈال دے گا، اس میں جب غسل کریں گے تو ٹھیک ٹھاک انسان بن جائیں گے، لیکن ان کا آدھا جسم گورا ہوگا اور آدھا جسم وہ کالا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کالا ہوگا۔ یہ نشانی ہوگی کہ یہ لوگ جہنم، یہ وہ مسلمان ہیں جو جہنم کی سزا کاٹ لینے کے بعد آئے ہیں۔ پھر ان کا نام کیا ہوگا؟ جہنمیون۔ حدیث میں کیا نام بیان کیا گیا ہے؟ جہنمیون۔ ان کا نام ہوگا، یہ وہ لوگ جہنمی ہیں، یہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہیں جو اربوں خربوں سال کی سزا بھگت لینے کے بعد اب ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو پوری حدیث یہ ہے، لوگوں نے کیا بیان کرنا شروع کر دیا؟ جو بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو انسان وہ جنت میں جائے گا تو، لیکن کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد۔ نمبر 2، اور ذرا سنو، انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، صحابی نبی جو بخاری مسلم کی کتاب الایمان کی، کہ ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ، بڑی طویل حدیث ہے، اسلام کیا ہے آپ نے بتایا یہ ہے، آپ کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے ہمارے ہاں یہ بتاتا ہے یہ ایسا ہے، بدو تھا، آپ نے سب کی تصدیق کی، اچھا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا شہادتین کا اقرار کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ نماز والا لفظ یاد رکھیے گا، نماز کی پابندی رکھو، روزے رکھو،
حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو، یہ سب سنا۔ اللہ رسول السلام علیکم جانے لگا، کچھ دور گیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا افلح الرجل، اس نے کہا یا رسول اللہ یہی اسلام ہے؟ آنے فرمایا بلا۔ آنے اس نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، آپ گواہ ہیں ان میں نہ میں کچھ گھٹاؤں گا اور نہ کچھ میں بڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات کہی اس نے، نہ بڑھاؤں گا نہ ہٹاؤں گا۔ اللہ رسول نے فرمایا افلح الرجل ان صدق، اگر اس نے وعدے کو پورا کیا تو کامیاب ہوا۔ تم میں سے جو انسان جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ اب اس کا مطلب لوگوں نے کیا، اللہ کے رسول بس آپ نے جتنا بتا دیا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، نہ کبھی نفل پڑھوں گا، نہ کبھی حرام کاری سے بچوں گا۔ کیوں؟ اللہ رسول نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اللہ رسول کے فرمانے کا مطلب یہ کئی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ رسول نے فرمایا یہ اگر اپنے اس عقیدے پر قائم رہا کہ نہ تو اسلام میں گھٹانا جائز ہے اور نہ تو اس میں بڑھانا، 5 وقت کی نماز فرض ہے تو یہ نہ کبھی 4 رکعت 4 وقت کی فرض سمجھے گا اور نہ اپنے جانب سے کوئی 1 رکعت 1 وقت بڑھا کر کے 6 رکعت۔ کیوں؟ اسلام میں نہ گھٹانا کسی کو لیے جائز ہے اور نہ بڑھانا، یعنی اس کا مطلب وہ نہ یہ بدعت کرے گا اور نہ کسی فرائض کو چھوڑے گا۔ سیدھی سے بات ہے، یہ مطلب ہے۔ اب اس کو لوگوں نے کچھ اور انداز سے پکڑ لیا۔ نمبر 2، کہا جاتا ہے یہ حدیث اس وقت کی ہے جب ابھی بہت ساری چیزوں کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اور بہت ساری چیزوں کے فرائض نازل، یہ ابتدائی دور کی حدیث ہے۔ بات بڑی آسان ہے، اب اسی ایک حدیث کو پکڑ کر کے غلط معنی لے کر کے دوسری حدیث کو نظر انداز کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ نظریہ بڑا غلط ہے، اسی نے ہمیں ہر قسم کے گناہ کی خطرناکی سے نڈر و بے باک بنا دیا۔ اب آئیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ نور کی آیت نمبر 14 اور 15، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس واقعے کا، ان دونوں آیتوں کا تعلق واقع افک سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگایا گیا، یہ بہتان تراشی کی گئی، منافقوں نے ہوا دیا تو ان میں 3 مسلمان بھی اپنے بھولے پن سے آ گئے تھے، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن اثاثہ اور تیسرے آپ کی سالی حمنہ بنت جہش، ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن۔ اب یہ بات عام ہو گئی لوگوں میں، جہاں بیٹھو عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی آخر اتنی افواہ اڑائی جا رہی، کچھ نہ کچھ تو حقیقت 100% تو نہیں ہوگا، کچھ جھوٹ کچھ۔ اللہ اکبر۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے براءت ظاہر کی، آیت نازل کی سورہ نور کی، بتا دیا گیا پورا ٹوٹل جھوٹ ہے، عائشہ اس سے بری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو تینوں مسلمان تھے ان پر کوڑے برسائے گئے، منافقون کو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر دنیا اور آخرت دونوں میں اے مسلمانوں جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس الزام کو ہوا دیا اور باتیں آگے بڑھاتے گئے، بتائیے تو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں نا بھائی؟ لوگوں نے اگر لوگوں نے سمجھا ہوتا یہ تو بڑی تباہی کی چیز ہے تو نہ کرتے، لوگوں نے معمولی سمجھا۔ سنو،
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اے کلمہ گو مسلمانوں جنہوں نے عائشہ پر یہ الزام لگانے میں حصہ بتایا اور ہوا دیا اس بات کو، اگر اللہ کا فضل و کرم دنیا اور آخرت میں تم پر نہ ہوتا تو لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو بہت ہی دردناک عذاب تمہارے اس غلطی کی وجہ سے تم پر نازل کر دیا جاتا۔ پتہ چلا دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل کی گئی؟ صحابہ کے بارے میں۔ پتہ یہ چلا کہ توحید والے، ایمان والوں اور سنت کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ناجائز حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ فرماتے ہیں لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَلِيمٌ، عذاب عظیم۔ اگر تم ایسی حرکت اللہ تعالیٰ معاف نہ کر دیتا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں تم پر کرم نہ کر دیتا تو تم اس بات کے مستحق ہو گئے تھے کہ عظیم ترین عذاب تم پر نازل کیا جائے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، تم باتیں لوگوں سے سنتے تھے جس کا علم تمہیں نہیں تھا، اور پھر تم بھی دوسروں سے کہتے تھے، کیوں؟ تحسبونہ ہینا، تم لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ تم نے اس گناہ کو معمولی سمجھا تھا۔ کیا سمجھا تھا؟ معمولی سمجھا۔ پتہ چل گیا آپ کے معمولی سمجھنے سے کوئی گناہ معمولی نہیں ہوگا۔ سنو، تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم لوگوں نے اس بات کو اس گناہ کو معمولی سمجھا، صغیرہ گناہ سمجھا، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اس لیے آپ کے نزدیک کوئی گناہ صغیرہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ صغیرہ ہوگا۔ اسی لیے حدیث جو میں نے پڑھی تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ ذرا سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ، تو اللہ اکبر، حضرت عائشہ سے بڑی دیندار خاتون کون ہوگی؟ ان سے پختہ ایمان کس کا ہوگا؟ ان سے بڑا تقوی کس انسان کا قیامت تک ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول اپنی زوجہ، اپنی بیوی ام المومنین عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خطاب کرتے ہیں، یا عائشہ، تو اے عائشہ ذرا یاد رکھنا، ایاک و محقرات الذنوب، جن گناہوں کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں خبردار تم ان کو معمولی نہیں سمجھنا۔ یا عائشہ، تو ایاک و محقرات الذنوب، کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کے کرنا نہیں، یہ نہیں سوچنا کہ ہاں یہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ ہے، یہ سوچ کر کے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا۔ یا عائشہ، تو ایاک و محقرات الذنوب، اے عائشہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، کسی بھی برائی کو چھوٹی سمجھ کر کے نہیں کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا۔ کیوں؟ چھوٹا سے چھوٹا گناہ اس کے لیے عذاب، اس چھوٹے سے ہر گناہ چھوٹا سے چھوٹا بھی ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عذاب مقرر کیا جا چکا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا جا چکا ہے میرے بھائیوں؟ ذرا غور کرو، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، چونکہ چھوٹا سے چھوٹا گناہ، چھوٹا سے چھوٹا جو گناہ ہے من اللہ طالبا، اس کا بھی طلب کرنے والا آخرت میں موجود ہے۔ طالبہ کا مطلب یہاں کہتے ہیں عذاب۔ چھوٹا سے چھوٹا گناہ جس کو معمولی تم سمجھو گی اللہ تعالیٰ کے ہاں معمولی نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، عائشہ تمہارے اس چھوٹے گناہ کا بھی
اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب مقرر ہے۔ اور عائشہ وہ جب قیامت کے دن اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو لے کر کے حاضر ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ عذاب جو چھوٹے گناہوں کا ہے، ہر چھوٹے گناہ کا عذاب بھی اللہ رب العالمین کے پاس آ جائے گا۔ یا اللہ، یہ مجھ کو اس نے چھوٹا سمجھ کیا ہے، عائشہ اللہ کے رسول کی بیوی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوالے کرے تاکہ وہ مقرر کی ہوئی سزا اس کو ہم دے دیں۔ آئی بات سمجھ، حدیث سمجھ میں آئی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ ہر گناہ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے، ہر گناہ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرر ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا گناہ اس کی سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ کر دیا گیا۔ وہ کیسے میرے بھائی؟ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، چلو نو انٹری ہے، اس کا ایک گناہ، اس کی ایک سزا نہیں ہے۔ نو پارکنگ ہے، اس کی بھی ایک سزا متعین ہے کہ نہیں ہے۔ سگنل توڑنے کا وہ بھی ایک سزا ہے۔ غلط جگہ گاڑی پارک کر دینے کو بھی سزا ہے۔ چلتے ہوئے موبائل پر بات کر لیں، اس کی بھی کیا ہے یہ قانون۔ دیکھیں ملک میں جتنے جرم ہوتے ہیں، ہر جرم کا کوئی نہ کوئی غرامہ ہے، ہر اس جرم کی کوئی نہ کوئی سزا مقرر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی چیز کی طرف اشارہ، عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، عائشہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے معمولی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کے کرنا نہیں، اس کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، چونکہ ہر گناہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ اور یہاں اللہ رسول نے جو لفظ استعمال فرمایا کیا؟ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، طالباً و طالبان نہیں، کہیں اور سمجھ نہیں ہے نا، طالب آپ پڑھیں دیکھیں اس کے پر دو زبر آیا ہوا ہے، طالباً، جس کو کہتے ہیں تنوین۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تنوین اس لیے لائی گئی ہے اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ عائشہ تم نے جس گناہ کو معمولی سمجھ کے کیا ہے، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا بھی عظیم ترین سزا مقرر کی گئی ہے۔ کیوں ہم گناہ کریں بھائی؟ ہمارے دلوں سے گناہ کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ ایک آدمی زندگی بھر سنت چھوڑتا رہے، نماز نہ پڑھتا رہے، فرض ترک کرتا رہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جتنا بوڑھا ہوگا اتنا ہی زیادہ پیتا رہے گا۔ آخر میں کینسر ہو گیا، ڈاکٹر منع کرے گا تو چھپ کر کے آخر میں کیا کہے گا؟ ارے مرنا ہی ہے تو اس کے لیے کو چھوڑے گا۔ سگریٹ وہ پیے گا، ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن انسان معمولی گناہ سمجھے کرتا رہتا ہے۔ اور ذرا سنو، اللہ اکبر، ایک اور حدیث سنائے بڑی عجیب سی، اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام احمد بن حنبل، نبی علیہ السلام کا یہ کرم ہے اس امت پر کہ مثال دے کر کے سمجھا گئی۔ کیوں؟ قیامت تک آنے والے جتنے نظریات اور غلط افکار پیدا ہوں گے سب کی تردید کہاں سے کی جائے گی؟ کتاب و سنت۔ اسی لیے اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اب ذرا دیکھو اللہ رسول کی مثال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ حدیث کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم و محقرات الذنوب، ذرا غور سے سنیں گے، ایاکم و محقرات الذنوب، اے مسلمانوں، پہلی حدیث تو صرف اللہ کے رسول نے کس کو خطاب کیا تھا؟ حضرت عائشہ کا، اور وہاں کیا وہی سنائی تھی؟ یاد رکھنا تم تو معمولی سمجھ کے گناہ کرو گی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں معمولی نہیں بلکہ اللہ رب تم صغیرہ سمجھ کے کرو گی، اللہ کے ہاں صغیرہ نہیں۔ کیوں؟ ہر چھوٹے بڑے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قرارداد پاس ہو چکی ہے۔
قرارداد کہیں کیا کہیں گے؟ قرارداد پاس کر چکے ہیں. اب ذرا سنیں، ایاکم، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت، ایاکم ومحقرات الذنوب، ایاکم ومحقرات الذنوب، اے مسلمانوں تم اپنے، اے میرے صحابیوں، ایاکم ومحقرات الذنوب، تم تمام لوگوں کو چاہیے کہ کسی گناہ کو حقیر معمولی سمجھ کر کے نہ کیا کرے. اگر ایسا چھوٹا سا چھوٹا گناہ ہو جائے تو اس سے بچو، اگر شیطان کرا دے تو فوراً توبہ استغفار کرو. ایاکم ومحقرات الذنوب، بچاؤ اپنے آپ کو. یا کا سمجھتے ہو نا؟ اللہ نے فرمایا کہ بچو اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بچاؤ نہیں. کیوں؟ اگر آپ کے سامنے آپ کا کوئی ساتھی جا رہا ہے، سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو بہت ہی خطرناک منزل ہے، تو کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب ذرا ہوشیار ہو جائیں، اس کنارے آ جائیں، گاڑی 150 کی اسپیڈ میں آ رہی ہے، اتنے میں تو گاڑی مار کر کے چلی جائے گی. وہاں اب اتنا جملہ نہیں استعمال، کیا بچو بچو، بھاگو بھاگو بھاگو، یہی کہتے ہیں نا، بھاگو بھاگو. کیوں؟ اب اگر تفصیل کے ساتھ ان کو بتائیں گے تو اتنا ٹائم میں گاڑی پہنچ جائے گی. اللہ رسول فرماتے ہیں ایاکم ایاکم، ارے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ کبھی کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے نہیں کرنا، کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، کسی گناہ کو صغیرہ سمجھ کر کے نہیں کرنا. گناہ گناہ ہے، نافرمانی نافرمانی ہے. ایاکم ومحقرات الذنوب، اپنے آپ کو بچانا. کیا مطلب؟ گناہوں کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچانا. کیوں؟ اگر گناہوں کو حقیر سمجھنے لگو گے تو شیطان تم کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دے گا اور مرتے دم تک تم مبتلا رہو گے، توبہ استغفار پیدا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس گناہ کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہی نہیں ہوگا، اور جب ڈر نہیں پیدا ہوگا تو توبہ استغفار بھی نہیں کرو گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب ذرا سنیں. اے لوگوں اپنے آپ کو گناہ صغیرہ سے بچاؤ، گناہوں کو معمولی سمجھ کے کبھی نہیں کرنا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ، اللہ اکبر، رحمت للعالمین کی نصیحت سن لو. فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ، چونکہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ، آدمی یہ بھی چھوٹا ہے یہ بھی چھوٹا ہے کرتا جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اتنے زیادہ اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسا اتنا بڑا بوجھ بن جاتا ہے کہ اب تو کبیرہ 2-4 ہوں گے، لیکن صغیرہ جو ہے پہاڑوں کے برابر لاکھوں کی تعداد میں. حتی یجتمعن الرجل فإنہن یجتمعن علی الرجل، چونکہ یہی صغیرہ گناہ چھوٹے بڑھتے 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 اتنا زیادہ ہو جاتے، حتی یہلکنہ، یہاں تک کہ مومن کو ہلاک و برباد کر کے جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں. اور نہ سمجھ میں آیا ہو تو اس کی ایک مثال دیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کالا نقطہ. اگر توبہ نہ کیا، دوسرا گناہ کیا تو اسی کالے نقطے کو اور بڑھا دیا، تیسرا کیا اور بڑھایا، چوتھا کیا اور بڑھایا. وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو چھوٹا گناہ، لیکن دل کالا ہوتا جا رہا ہے. آپ نے سنن ترمذی کی حدیث، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ ایک دن وہ کالا نقطہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے. اب اس کا دل کیا ہو گیا؟ کالا. اب کالا ہو گیا، اب لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا.
دل کالا ہوا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے دل تو کالا ہوا، پھر اس دل کو اللہ تعالیٰ اودھا کر دیتے ہیں۔ کیسے کر دیتے ہیں؟ اودھا۔ اب وہ اودھا ہو گیا تو کوئی دین کی بات اس کے دل پر چلتی نہیں، جس کو اردو میں کیا چکنا گھڑا ہو گیا، وہ مسئلہ مشہور ہے کہ نہیں؟ ہاں، ساؤتھ انڈیا میں نے سنا بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، بلکہ اس کو کہنے سے کچھ فائدہ نہیں، کیوں چکنا گھڑا ہے، چکنا گھڑا یہی ہے، اب اس پر کوئی چیز ٹھہرنے والی نہیں، چکنا گھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، اب نیکی کے نیکی سمجھنے اور برائی کے برائی سمجھنے کی صلاحیت ہی اللہ نے ختم کر دیا۔ اب صرف وہی کرے گا ما اشرب ہوا، جو نفس چاہے گا، اب نفس کے علاوہ کسی اور کا پیروکار وہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے دل کیسے کالا ہوا؟ اسی لیے عربی شاعر کیا کہتا ہے، خل الذنوب صغیرها وکبیرها فإن الجبال من الحصى، یہ اتنا بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، ایک دن میں پہاڑ نہیں بن جاتا، ٹیلے کا رمل کا یہ ٹیلا ایک ایک رمل اڑتا ہے، اکٹھا ہوتا جاتا ہے، تو دوسرے دن بلدیہ کو روڈ صاف کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، اگر صاف نہ کرے تو ٹیلا بن جاتا ہے، ایک ایک رمل جیسے ٹیلا بن جاتا ہے، ایسے ایک ایک صغیرہ گناہ کرتے جاتے ہو، توبہ نہیں کرتے، معمولی سمجھتے ہو، تو وہی تمہارے لیے پہاڑ کے برابر گناہ بن جاتا ہے، اور جب پہاڑ کے برابر گناہ ہو گیا تو اللہ رسول فرماتے ہیں حتی یہلکنہ، سارے روزے نماز ایمان توحید برباد۔ اب وہ پہاڑ کے برابر گنہگار جو چھوٹے گناہوں کو کیا تھا، یہی چھوٹے گناہ بندے کو ہلاک اور تباہ کر دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک مثال دیا، مثال بھی بڑی پیاری، کیا؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمِثْلِ قَوْمٍ نَزَلُوا فِي أَرْضِ فَلَاتٍ، اللہ اکبر، فِي أَرْضِ فَلَاتٍ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِعُودٍ وَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِعُودٍ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک انسان جو گناہوں کو معمولی سمجھ کر کے، چھوٹا سمجھ کر کے برابر وہ گناہ کرتا جاتا ہے، نہ کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ اس سے بعد آتا ہے، بلکہ برابر کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے اس کی مثال کیسی ہے معلوم ہے؟ ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا قافلے والوں نے، لیٹنے کا بستر ہے، پینے کا پانی ہے، کھانے کے کا سامان ہے، لیکن روٹی پکانے یا چاول پکانے یا سالن اور دال پکانے کے لیے آگ کا انتظام نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، لکڑی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب قافلے کے سپہ سالار نے کہا بھائی دیکھو کیسے کھانا پکے گا، سب کچھ تو موجود ہے لیکن لکڑیاں یہاں نہیں ہیں، اور لکڑیوں کے باغات بھی نہیں کہ فوراً کسی درخت پر جائیں توڑ کر کے لے کے آئیں۔ آخر میں فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ، قافلے والا ہر آدمی اب نکلا جاتا ہے اور اس صحرا کے اندر ریگستان میں چلا گیا، کسی کو گھاس کا تنکا ملا اس نے اٹھایا، کسی کو کپڑا ملا اس نے اٹھایا، کسی کو ایک پیپر مل گئے وہ اٹھایا، کسی کو لکڑی مل گئی وہ بایا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک آدمی اتنی چیز لے کر کے آیا جس سے آگ نہیں جل سکتی، لیکن آپ نے فرمایا ہر قافلے والا گیا تو ایک ایک تنکا لے کر کے آیا، تو اتنا ایندھن جمع ہو گیا حتی اللہ فَأَجَّجُوا نَارًا، اب ان کے پاس ایک ایک تنکا تو الگ ہوتا تھا، کچھ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ سارے فوجیوں نے قافلے والوں نے ایک ایک تنکا وہاں اکٹھا کر دیا تو اتنا ایندھن تیار ہو گیا۔ اب آگ لگائی تو اچھی خاصی آگ تیار ہے، اللہ وَأَنزَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا،
تو جو کچھ کھانا پکانا چاہتے ہیں نہایت آسانی سے انہوں نے کھانا پکا لیا. ایک لکڑی تو کچھ نہیں تھی ایک تن کا، لیکن ہزاروں تن کے اکٹھا ہو گئے تو کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا شواد. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا ایک گناہ صغیرہ چھوٹا سا معمولی، اس کے اندر اتنا پاور نہیں تھا کہ ہاں تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا، لیکن جب تم نے چھوٹے ہی چھوٹے گناہ ہزاروں اکٹھا ہو گئے تب تمہارے لیے گناہ کبیرہ سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے. ایک دوسری حدیث اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس کو بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور رویانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند بسند صحیح نقل کیا. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے اندر بھی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، ایاکم ومحقرات الذنوب، اے میرے صحابی اپنے آپ کو گناہوں کے حقیر اور معمولی سمجھنے سے اپنے آپ